بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور یہ مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، ایسے لگ رہا ہے کہ حکومت پی ڈی ایم کی پالیسیز کو دیکھتے ہوئے قدر اطمینان میں ہے اور حکومتی وزراء جو ہے کھل کر اب پیپلز پارٹی کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی قیادت بڑے زیرک انداز میں فیصلوں کو لے کر آگے چل رہی ہے۔ زرداری صاحب کا جو بیان ہے وہ موضوع بحث ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے جو ان ہاؤس تبدیلی کا کہا کہ جلسے جلوسوں سے کوئی فرق نہیں پڑ سکتا، ان ہاؤس تبدیلی کے لیے اگر آپ چائے کی دعوت بھی دیں تو اس سے حکومت کو پریشانی لاحق ہو سکتی ہے۔ تو آنے والے دنوں میں پی ڈی ایم کی قیادت کے اندر اس معاملے پر کس حد تک یکسوئی آ سکتی ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ ساتھ ہی بڑا اہم موضوع ہے براڈ شیٹ کا، کیا یہ پاناما 2 ہونے جا رہا ہے اور اپوزیشن کو جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید صاحب کی تقرری کے اوپر کیوں اعتراض ہے، اور ساتھ ہی پروگرام میں ذکر کریں گے افغانستان اور امریکہ کے درمیان طے پانے والے معاہدے کا مستقبل کیا ہے۔ خبریں یہ ہیں کہ نئی جو بائیڈن انتظامیہ اس معاملے کو ریویو کرنے جا رہی ہے اور جو رہائی عمل میں آئی تھی طالبان کی پچھلے دنوں ان کو دوبارہ گرفتار کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی ذکر کریں گے بھارت کا کہ جہاں مودی کو مسلسل احتجاج کا سامنا ہے اور یوم جمہوریہ کے موقع پر بڑی ٹریکٹر ریلی کا اعلان کر رکھا ہے، اس حوالے سے بھی کریں گے بات۔ لیکن بڑھتے ہیں پہلے موضوع کی جانب۔ اور یہ صاحب پی ڈی ایم کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں؟ دیکھیں، جس دن یہ پی ڈی ایم کی موومنٹ شروع ہوئی تھی تو اس دن بہت تفصیل سے ہم نے تبصرہ کیا تھا کہ کسی بھی پولیٹیکل موومنٹ جو ہوتی ہے اس میں ہدف بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے۔ صحیح ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ مطلب سب سے بڑی اب تک کی جو موومنٹ سکسیسفل موومنٹ چلی ہے، اگرچہ کہ ضیاء الحق بعد میں آ گیا، وہ سکسیسفل موومنٹ تھی پی این اے کی 1977 قومی اتحاد کی۔ اس کے سامنے دو ہدف تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ الیکشنز جو ہیں یہ ان کو ثابت کیا جائے کہ یہ ریگڈ ہیں، صحیح، اور اس کے بعد دوسرا ہدف یہ تھا کہ دوبارہ الیکشن کرایا جائے۔ تیسرا کوئی ہدف نہیں تھا۔ بالکل ریگڈ الیکشن کے بارے میں انہوں نے 3 دن کے بعد یہ ثابت کر دیا کہ یہ ریگڈ ہیں، کیونکہ صرف 5% لوگ جو تھے اس صوبائی اسمبلی کے ووٹنگ کے لیے آئے اور سناٹا چھا گیا۔ صحیح، اس سے ایک ان کی مورل کریڈیبلٹی اسٹیبلش ہو گئی کہ 95% عوام نے یہ طے کر دیا ہے، فیصلہ دے دیا ہے کہ یہاں یہ الیکشن جو ہیں یہ ریگڈ ہوئے ہیں، ان میں دھاندلی ہوئی ہے۔ یہ ان کا ایک مورل ہائی گراؤنڈ آ گیا۔ دوسرا اس کے بعد یہ ہوا کہ جب انہوں نے اتحاد بنایا اس موومنٹ کے لیے تو اس اتحاد کے سامنے بھی سب سے پہلا یہی ایم رکھا کہ ہم نے دوبارہ الیکشن کا مطالبہ کرنا ہے، جس میں بھٹو نہیں مان رہا تھا، کبھی مان رہا تھا، اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ آخر میں کہ ہم اس کے نظام مصطفیٰ کی موومنٹ درمیان میں بعد میں آیا۔ اس میں بھی آپ اندازہ کریں کہ کوئی لیڈر خود موجود تھے، اس لیے کہیں ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ میرا لیڈر، مثلا یہاں اگر نواز شریف ہوتا تو یہ نہ کہتا کہ میرا لیڈر یہ نہیں مانے گا۔ مریم نواز کو کہنا پڑتا ہے کہ نواز شریف تمہاری بات نہیں مانے گا، بلاول کو کہنا پڑتا ہے کہ زرداری شاید اور یہ صاحب اس بات کا بھی ہوگا کہ جو یونٹی آف کمانڈ تھی کہ پیچھے بھی ایک اسٹیبلشمنٹ کی کہا جاتا ہے کہ ان کو حمایت حاصل رہی۔ نہیں، اس طرح کا نہیں، اس طرح کا نہیں، کیونکہ ہم تو اس موومنٹ میں تھے، ہم تو اسٹیبلشمنٹ جو تھی اس وقت تک حمایت اینڈ پہ کہیں آئی ہوگی، اور شاید یہ تحریک بغیر اسٹیبلشمنٹ کے چل رہی ہے۔ نہیں تو پھر تو مان لو۔ دیکھیں نا، اب میں آتا ہوں اس نقطے پہ جو آپ نے جہاں جا کے اسٹیبلشمنٹ، آپ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ انٹرفیئر کرتی ہے الیکشنوں کے اندر، یہ کہا ہدف تھا۔ اب جب آپ موومنٹ کو لے کے چلتے 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 آخر میں پہنچیں گے تو سب آپ طے کریں گے نا کسی بندے کے ساتھ بیٹھ کے۔ پہلی بات ہے کہ آپ کس کے ساتھ بیٹھ کے طے کریں گے؟ صحیح، کوئی نہیں۔ کیا عمران خان بیٹھ کے طے کرے گا؟ پھر دوسرا، آپ بلیک اینڈ وائٹ میں لے کے آئیں گے کہ جناب اس قانون کے تحت اسٹیبلشمنٹ جو ہے انٹرفیئرنس کرتی ہے، مطلب آئی ایس آئی اس وجہ سے کرتی ہے، فوج اس وجہ سے کرتی ہے، ایم آئی اس وجہ سے کرتی ہے، یہ انٹرفیئرنس ہوتا ہے۔ کوئی قانون ایسا ہے ہی نہیں، ٹھیک؟ اگر وہ قانون کے تحت نہیں کریں گے تو پھر آپ یہ ثبوت دیں گے کہ وہ یہ بنیادوں پہ وہ کرتے ہیں، اور کیا وہ ثبوت مانیں گے؟ اور پھر آپ یہ بتائیں گے کون سا ایسا قانون لے کے آیا جائے جس کے تحت ان کی یہ انٹرفیئرنس رک جائے۔ صحیح، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر قانون کوئی اور بھی لے آئیں تو کیا وہ آج قانون کے تحت کر رہے ہیں؟ تو یہ ایسی صورتحال تھی جس کے اندر خود ویکنس ہے۔ کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل ورکر یا ایک پولیٹیکل قائد جس کے پیچھے 1-1.5 لاکھ بندہ ووٹر ہوتا ہے، جو پنچھی خاصی سٹینڈنگ ہوتی ہے، پیسے والا ہوتا ہے، گھر گاڑیاں سب کچھ ہوتا ہے، اگر وہ ایک فون کال کے اوپر پی ٹی آئی چھوڑ کے نون لیگ میں یا نون لیگ چھوڑ کے پی ٹی آئی میں جا رہا ہوتا ہے تو وہ تو آپ کی صفوں میں موجود ہے۔ تو پہلے تو اب سے پہلے اپنی صفیں صاف کرو،
اور پھر اس کے بعد آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ ظاہر بات ہے اگر میں ایک بندے کا فون کال نہیں سنتا ہوں تو ختم بات ہو گئی۔ پھر اگلی بات یہ ہوتی ہے کہ سارے کے سارے سینیریو کے اندر آپ جب خود اقتدار کے اندر آتے ہو تو آپ خود اپنا معاملات اسی طرح کے طے کرتے ہو جیسا۔ آخری جو بات یہ ہے کہ جب انٹرفیرنس جو ہے یہ ایک فینومینا ہے، یہ اوپر ختم ہو جائے گا تو لوکل لیول پہ شروع ہو جائے گا، اور لوکل لیول پہ کیسے ہوگا؟ 3-4 فیکٹرز ہوتے ہیں، کیا ان کو کیسے روک سکیں گے آپ؟ فار ایگزامپل ایک گاؤں ہے، اس گاؤں کے اندر ایک راجپوت ہے یا ایک رائی ہے یا ایک جاٹ ہے جس کے سارے جو کام کرتا ہے 4 بدماش بھی رکھے ہوئے ہیں، گنڈے بھی رکھے ہوئے ہیں، جو پورے کے پورے 200-250 ووٹ جو ہیں وہ جا کے جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ اب اس کے زیر اثر سے کیسے نکالیں گے؟ یا ایک ایس ایچ او وہاں پوسٹ ہو جاتا ہے اور وہ ایس ایچ او کہتا ہے کہ تمہاری ایسی کی تیسی، اگر تم نے اس کے سامنے نہ بیٹھے صحیح ہے۔ تو انٹرفیرنس تو جب بھٹو کے دور میں تو آئی صحیح نہیں تھی 77 میں، بھٹو تو ڈی سی اور ایس پی او کے تھرو اس نے کیا تھا سارے کا سارا۔ الزام ہی یہی تھا کہ میاں افضل یاد صاحب انتقال کر گئے، اعتزاز احسن کو جتوانے کے لیے جو 25 بندے بٹھائے گئے تھے وہ ڈپٹی کمشنر ہوتا تھا گجرات کا، جس نے ان کے ساتھ مل کے تو آخر میاں افضل یاد صاحب جو تھے بڑا مشہور ڈپٹی کمشنر، جی مشہور تھا ذوالقرنین، وہ تھا، اور ایک ایس پی ہوتا تھا کون سا شاہ تھا وہ تو وہ دونوں مل کے کرتے تھے۔ تو اس میں تو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، تو یہ موومنٹ پہلے دن سے تھی ہی نہیں، میں اس کو پولیٹیکل موومنٹ نہیں، لیکن حکومت پریشان کیوں نظر آئی پھر؟ اصل مسئلہ جب موومنٹ ہی نہیں تھی تو پریشانی صبح سے شام تک پریس کانفرنسز، بیانات، اسی بات کا تو ماتم ہے عمران خان کے ساتھ کہ اگر ذرا سی بھی پولیٹیکل میچورٹی ہوتی تو اس نے بڑے آرام سے مسکرا دیتے، جسٹ اگنورڈ، وہ چلتے رہتے کرتے۔ میں کہتا ہوں جتنا ان کو اوپن کرتے، جتنا ان کو کھلا چھوڑتے، دیکھیں کچھ بھی گئے آپ شیخ رشید کو، اس کے آنے سے فرق پڑا ہے، کیا پڑا؟ وہ اوپن ہو گئے، سیدھے فرق پڑا، مسکرا دیتا ہے۔ اچھا دیکھیں نا، آپ مراد سعید کو دیکھ لیں، آپ شہباز گل کو دیکھ لیں، آپ وہ فردوس عاشق، یہ ایسے پڑھتے ہیں جسے ہستی نے تیری 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 بڑے بات۔ آپ کے دو شبلی فراز صاحب اپنی طبیعت کے برخلاف، حالانکہ بالکل مختلف، لیکن ان کے والد صاحب بھی پڑھ جاتے تھے، وہ بھی شیر تھے، ہمارے دوست تھے وہ بھی، لیکن وہ تھوڑا سا پٹھان ان کے اندر جو خود کہتے تھے کہ میں نے اندر جب پٹھان جاگتا ہے نا اوپر کابی روح، ایک فقرہ بولتے تھے کہ کابی روح جب بیدار ہوتی ہے پٹھانوں میں، تو وہ خاص طور پر فراز فقرہ بولتے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس سارے سینیریو کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں اور بھی انٹروین کرتی جا رہی ہیں، چیزیں بدلتی جا رہی ہیں، حالات اور طرح کے ہوتے جا رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب جو ہیں ان کا سٹے کہیں پرولونگ ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے یہ براڈ شیٹ کا جو کیس ہے، اور یہ براڈ شیٹ کا کیس عثمان صاحب بہت امپورٹنٹ ہے۔ جس بندے نے بھی ایک الف سے لے کے یہ تک اس کو پڑھا ہے، یہ بنیادی طور پر ہم لگے ہوئے ہیں اس بات کے اوپر اب تک کہ آپ نے ایک تفتیشی کرنے والے کو پیسے کیوں دیے، تفتیشی جعلی ہے، تفتیشی فلانا ہے، تفتیشی یہ ہے، یہ اس کے اوپر لگے ہوئے نا ابھی تک۔ ہوتا یہ ہے کہ چور کو پکڑنے کے لیے چور رکھا جاتا ہے، ایک تو یہ بات ہے، اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ آپ نے پیسے اس بات پہ دیے ہیں کہ تفتیشی نے ڈھونڈ کے دیے تھے پیسے کہ یہ پیسے ہیں، اگر وہ ڈھونڈ کے نہ دیے ہوتے تو آپ پیسے نہ دیتے۔ ٹھیک ہے، آپ نے کیا کیا؟ اس نے پیسے ڈھونڈ کے دیے، آپ کو مشرف صاحب بادشاہ آدمی تھے، ان کو پتا چلا، فون کال آیا سعودی عرب سے، اور اس نے فون ٹی وی پہ کہا بھی کہ ہماری پیٹرول کے انہوں نے جب دیتی تھی مفت قسط وہ روک دی تھی، پیسے روک دیے تھے، سعودی عرب میں نواز شریف صاحب کے لیے فون کیا، سعد ریڈی آیا، آپ نے وہ کیا، رفیق ریڈی سعد آیا تھا، ان کے والد صاحب آئے تھے، والد صاحب شہید ہو چکے ہوئے، فوت ہو چکے ہوئے، ساتھ اور ایک اور کیپٹن ہوتا تھا، میں نام لینا چاہتا اس کا، اچھا تو وہ سعد اور وہ آئے تھے اور انہوں نے یہ کیا، تو آپ نے لپیٹ دیا۔ اس نے کہا بھائی میری محنت، میں نے تو آپ نے پیسے نہیں لینے، نہ لو، میرے 20% تو دو، تو آپ نے وہ دیے ہوئے 20%۔ اب یہ 20% کا حساب جس وقت کھلے گا، اب انہوں نے کہا جی عظمت سعید صاحب، آخری بریک کا کہہ رہے ہیں، عظمت سعید صاحب سے انکار اس لیے ہوتا ہے کہ بنیادی طور پر ہمارے ہاں ایک رویہ ہے، ہمارے ہاں جو قانون ہے یہ ہے ایڈورسوریل کہتے ہیں، دو پارٹیاں اپنے ایک دوسرے کے سامنے دلیلیں دیں گی، جج کچھ نہیں کر سکتا۔ حکومت کے پاس ہے ایک اختیار کہ وہ تفتیش اپنی مرضی کی کرائے گی، آپ کے پاس ہے کہ آپ کو اس نے کوئی فیصلہ تو نہیں کرنا، وہ عدالت تو ہے نہیں،
ہمارے یہاں ہوتا ہے یار ایف ایچ او کو پکڑو، تفتیشی کو پکڑو، کیس ادھر سے ٹھیک کرو تاکہ عدالت میں نہ جانا پڑے. یہ وہ رویہ ہے کہ عظمت سعید کے اوپر، حالانکہ عظمت سعید ان لوگوں میں سے ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں. یہ میکڈونلڈ کے سامنے جو پلاٹ ہے نا، پولیس فاؤنڈیشن کا پلاٹ، ایک چیف منسٹر صاحب جیسے، یہ ایل ڈی اے کے اس وقت کنسلٹنٹ ہوتے تھے، چیف منسٹر صاحب اس کو کسی اور جگہ الاٹ کرنا چاہتے تھے، میں نام نہیں لینا چاہتا، تو انہوں نے سارا کام ایل ڈی اے کے چیف سے کر دیا. ان کے ایک چھوٹے سے نوٹ کے، حالانکہ ان کو لاکھوں کی آفر تھی، نوٹ کے اوپر یہ پلاٹ جو ہے وہ پولیس فاؤنڈیشن سے نہیں نکل سکا تھا. یہ ویری آنیسٹ پرسن. چلیں جی، دیکھتے ہیں کیا نکلتا ہے اس انکوائری سے، اور نواز شریف صاحب کی اور مسلم لیگ نون کی مشکلات میں کس حد تک اضافہ ہوتا ہے. لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد آتے ہیں اور ذکر کریں گے افغانستان کے حوالے سے امریکہ اور طالبان کے معاہدے کا مستقبل کیا ہے.